يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین کرام، یہ سوال و جواب گروپ ہے اور اس گروپ میں آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3876 یعنی 3876 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے. سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب امیر الدین صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے رشتہ دار یا سہیلیوں کے گھر شادی میں جانا ہو یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گھومنے پکنک وغیرہ کے لیے جانا ہو تو کیا عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے. ہمارے معزز بھائی جناب امیر الدین صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1722. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ حج تم پر فرض ہے، اس کے بعد اپنے گھر میں بچھی چٹائیوں سے چمٹ جانا، یعنی گھر میں جو حاصر بچھا ہوتا ہے اس سے چمٹ جانا. امام ابن العربی تفسیر و احکام القرآن والم نمبر 3 پیج نمبر 428 پہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں ٹکی رہنا اور گھر سے نہ نکلنا لازم ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے. اور امام ابن الاسیر الجزری اپنی کتاب النہایہ والم نمبر 1 پیج نمبر 386 پہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں، یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں وضاحت موجود ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر پھر دوبارہ نہ لوٹیں، اپنے گھر میں ہی ٹکی رہیں، بلکہ اپنے چٹائیوں سے اپنے حاصر سے بالکل لگی رہیں، گھر سے ان کو نہیں نکلنا ہے. یہ جو حدیث ہے اور حدیث کی تشریح میں جو علماء کرام کے جو دو بیانات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے اصل ٹھکانہ صرف گھر ہی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں ہی ٹک کر رہیں اور اچھے انداز میں گھر کے معاملات اور گھر کے جو کام کاج ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھیں. البتہ اگر کوئی ضروری حاجت پیش آ جائے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی والم نمبر 23 پیج نمبر 281 پہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، اور اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی تو شریعت کی نظر میں باغی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہوگی اور سزا کی مستحق ٹھہرے گی. اور ایک دوسرے مقام پر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے والدین کو بھی ملنا چاہے تو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی والم نمبر 10 پیج نمبر 224 والم نمبر 10 پیج نمبر 224 پہ فرماتے ہیں
کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی ایسے کام کے لیے گھر سے نکلنے سے روکے جس کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ملنے ہی کیوں نہ جائے، یا ان کی عیادت کرنے ہی کیوں نہ جائے، یا کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کا ہی ارادہ کیوں نہ رکھتی ہو۔ ان چیزوں سے اگر شوہر روک دے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بغیر اجازت کے اپنے گھر سے نہ نکلے، اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینا چاہیے۔ اگرچہ اس کو رشتہ دار کے ہاں جانا ہو، یا سہیلی کے ہاں جانا ہو، یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی ٹرپ پہ جانا ہو، اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، فتاوی کمیٹی میں جو ہے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، اس میں فتاوی برائے خواتین پیج نمبر 334 کبار علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر جانا چاہے تو اس کو شوہر کو بتا کر جانا چاہیے کہ اسے کہاں جانا ہے، اور شوہر بھی اسے ایسی جگہ جانے کی اجازت دے دے جہاں کسی فتنہ فساد کا ڈر نہ ہو، اس لیے کہ شوہر اس کی بہتری کے بارے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ اگر بیوی کو کہیں جانا ہو تو اس کو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ اس کی فرما برداری میں شامل ہے۔ ایک بات ہمیشہ خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آداب الزفاف پیج نمبر 286 پہ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند والم نمبر 1 پیج نمبر 191 پہ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ عورت جب پانچوں نمازیں ادا کرے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ عورتیں اگر نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو اگر گھر سے نکلنا ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے ملنا ہو یا رشتہ دار سے ملنا ہو یا کوئی بھی ضروری کام ہو، اس کو نکلنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔